ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين ملک خاطر کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو ملک خاطر کبریا ہو مالک ہر ما سوا ہو کوئی جانے کہ کیا ہو عقل عالم سے ورا ہو کنز مکتوم ازل میں در مکنون خدا ہو سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو تھے وسیلے سب نبی تم اصل مقصود خدا ہو پاک کرنے کو وضو تھے تم نماز جاں فدا ہو سب بشارت کی اذاں تھے تم اذاں کا مدعا ہو سب تمہاری ہی خبر تھے تم مؤخر مبتدا ہو قرب حق کی منزلیں تھے قرب حق کی منزلیں تھے ایک تم راہ خدا ہو طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رسا ہو سب تمہارے در کے رستے ایک تم راہ خدا ہو سب تمہارے آگے شافے تم حضور کبریا ہو حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام عزیزان گرامی معززین علاقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان محتشم ربیع النور شریف کی آمد ہے اور ماہ سفر المظفر اپنی تمام تر تابناکیوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہونے کے بعد رخصت ہونے کو ہے. ربیع النور شریف کی بہاریں اور اس کی سعادتیں ہم سمیٹنے کے قریب ہیں. عزیزان محتشم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی کذاب دجال مفتری جھوٹے شعبدہ باز افراد آئے جنہوں نے نبوت کے عظیم منصب کو چوری کرنے اور قصر نبوت میں نقب زری سراغ رسانی کی کوشش کی وہ سارے کے سارے یا تو قتل کیے گئے یا انتہائی عبرتناک دردناک عذاب و مصیبت کا شکار ہو کر باطل جہنم ہوئے. تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی منصب نبوت پر ڈاکہ زنی کی اور قصر نبوت میں نقب زنی کی کوشش کی وہ کسی عاشق رسول کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو کر خائب و خاسر ہو کر باطل جہنم ہوا. مگر چند ایک ایسے دجال اور کذاب جو کسی کے ہاتھ سے قتل تو نہ کیے گئے
لیکن خدائی عذاب سے اور عبرت ناک سزا سے وہ ہرگز محفوظ نہ رہ سکے۔ یاد رکھیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلکہ کسی بھی نبی کی گستاخی و بے ادبی بندے کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے، اور اسفل السافلین جہنم کے گڑھوں میں سے سب سے نچلے گڑھے کا حصہ بنا دیتی ہے۔ تو کائنات میں جتنے بھی ایسے دجال آئے اس کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما چکے ہیں۔ آپ نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی ہوئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دجال اور کذاب مبعوث ہوں گے، اور فرمایا قریبا من ثلاثین، حضور نے ان کی گنتی بھی بتائی، وہ تقریباً 30 ہوں گے۔ پھر سماعت فرمائے حدیث کے لفظ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون کذابون قریبا من 30 کلهم یزعم انہ رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دجال اور کذاب مبعوث ہوں گے، تقریباً 30 کے قریب، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، یہ حدیث بخاری و ترمذی میں ہے، اور امام ترمذی نے اس پر کچھ لفظ زائد بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ حضور نے اس کے بعد فرمایا سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب اس کے بعد کوئی دعوی نبوت کرے تو وہ اپنے دعوی نبوت میں نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ وہ واجب القتل، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور یہی کچھ 12ویں صدی عیسوی تک، 12ویں صدی ہجری تک یہی کچھ ہوتا رہا۔ 12ویں صدی ہجری تک جس نے بھی ایسا دعویٰ کیا اسے یا تو قتل کر دیا گیا یا جلا دیا گیا یا عبرت ناک سزا سے اسے دوچار کیا گیا۔ انگریز کے بر صغیر پاک و ہند میں تسلط کے بعد انگریز نے جو سب سے بڑی چال چلی مسلمانان عالم میں پھوٹ ڈالنے اور انتشار ڈالنے کی، یوں تو وہ بہت کچھ لوٹ کر لے گیا۔ پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہ تھا بر صغیر پاک و ہند۔ تو بر صغیر پاک و ہند سے تو وہ بہت خزانے لوٹ کر لے گیا، ہماری لائبریریاں لوٹ کر لے گیا۔ انگریز شاطر اس ملک کا سونا چاندی لوٹ کر لے گیا، اس ملک کا اناج اور اس ملک کی معدنیات لوٹ کر لے گیا۔ وہ تو ایک طرف رہا، جو سب سے قیمتی چیز لوٹ کر لے گیا وہ تھا متاع دین، ایمان۔ اور اس نے جو بڑی چال چلی وہ چال تھی جو مرزا غلام احمد قادیانی جیسے بیج کو ہندوستان میں بو کر گیا، اور آج وہ فصل پک کر تیار ہے اور ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹ کھڑکا ہے۔ اور مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور کا امتی کہتے ہیں، انہیں ان کی چال بازیوں، دغا بازیوں سے کوئی سروکار بھی نہیں، اور نہ ہی ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ان کو پڑھ سکیں۔ وہ اپنا نہیں پڑھتے تو ان کو کیا پڑھیں گے؟ ربوہ سے 26 رسالے قادیانی نکالتے ہر مہینے، کتنے؟ اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جتنے بھی یہاں احباب تشریف فرمائے، آپ میں سے کسی نے کوئی کسی بھی مسلک یا کسی بھی مکتب فکر کا کوئی ماہانہ رسالہ اپنے گھر پر نہیں لگوایا ہوگا اور نہیں پڑھتا ہوگا، یقین سے کہہ سکتا کوئی بندہ۔ مثلا
العاقب ایک رسالہ ہے جو استاد گرامی علیہ رحمہ کی یادگار ہے، اور اسی طرح ختم نبوت پر بے شمار مدارس اور بے شمار تنظیمات رسائل نکالتی ہیں۔ آپ میں سے کسی نے کوئی رسالہ نہیں لگوایا ہو، وجہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں، غرض ہی نہیں، اور جب کسی جگہ پھنس جاتے ہیں، کسی جگہ ہمارا کسی ایسے قادیانی سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ نبی کس انسان کو کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے سب کے سب مرد تھے، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی۔ یہ امامت اور نبوت یہ منصب مردوں کو ہی تفویض ہوا، کسی عورت کو یہ منصب تفویض نہیں ہوا۔ اور انگریز شاطر نے اس پر بھی چال چلی، امریکہ میں باقاعدہ طور پر شبلی نعمانی کی پوتی کو امامہ بنا کر کھڑا کیا گیا اور اس کے پیچھے لبرلز کو جمع کیا گیا کہ وہ اس کی امامت میں نماز پڑھے، اور ہمیں اس سے پھر بھی کوئی پتہ نہیں یہ عورت کیوں نہیں امامت کروا سکتی۔ تمہیں پتہ ہو تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی نبی رسول بھیجے ہیں سب کے سب مرد تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے سب مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا ہے، اور ہم نے مردوں کی طرف، ان رسولوں کی طرف ہم نے وہی بھیجی ہے۔ اور پھر خالق کائنات نے ایک دو مرتبہ نہیں متعدد جگہوں پر فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، پھر آگے مردوں کے نام بھی ذکر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، نبیوں کے نام ذکر کیے۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے کہ نبی کس انسان کو کہتے ہیں۔ نبی اس انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ ذوالجلال نے شریعت کی تبلیغ پر مامور کیا ہو، شریعت خواہ سابقہ ہو یا جدیدہ۔ اور اللہ ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، مالک کائنات نے خود فرمایا کہ نبیوں کو میں نے بھیجا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، خوشخبری سنانے والے، ڈر سنانے والے، اور اس نے حق کے ساتھ کتاب ان کے ساتھ بھیجی، اور یہ اس لیے تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ اب نبی کون ہوا؟ نبی انسان اور نبی کا مرد ہونا ضروری ہے۔ اور نبی کبھی صاحب کتاب ہوتا ہے اور کبھی وہ گزشتہ کتاب کی ترویج اور تبلیغ پر مامور ہوتا ہے۔ کتابیں آسمانی مشہور 4 ہیں، صحیفے کئی ہیں، کئی نبیوں پر صحیفے آئے، مشہور 4 کتابیں جس کو ہم پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچوں کو رٹواتے ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ اور قرآن پاک میں صحف ابراہیم و موسیٰ کا بھی ذکر ہے، یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیت ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحیفے اللہ نے عطا فرمائے کئی نبیوں کو، کئی رسولوں کو صحیفے بھی عطا کیے گئے، اور کوئی مستقل صاحب کتاب ہے۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ نبی کی شان یہ ہے کہ نبی صادق صدیق ہوتا ہے، صدوق ہوتا ہے۔ صدوق کا مطلب ہے سب سے زیادہ سچا۔ نبی جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کے کلام میں جھوٹ نہیں ہوتا، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ اللہ ذوالجلال نے جس شخص کو منصب نبوت عطا کرنا ہوتا ہے اس کا بچپن بلکہ شیر خارگی سے لے کر اس کے جوان ہونے تک اور منصب نبوت پر فائز ہونے تک اس کی یہ زندگی بھی اتنی قابل رشک بناتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا عیب، کوئی ایسا نقص، کوئی ایسی کمی، اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت اس میں ہوتی نہیں۔
اسی بات سے ہمارا اہل سنت و جماعت کا، عالم اسلام کا، اس مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، خطا کار نہیں ہوتا، گناہ گار نہیں ہوتا۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت اس چیز کا لحاظ نہ رکھا، توجہ، اس چیز کا لحاظ نہ رکھا، آج وہ جواب دیں۔ ہمارے امام سے پوچھو، جب ترجمہ کرنے پہ آئے تو ایسا شاندار ترجمہ کیا، فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی آپ کے طفیل، آپ کے اگلوں کے گناہ، آپ کے پچھلوں کے گناہ بھی رب نے معاف کر دیے۔ کیوں؟ نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، سزاوار خطا نہیں ہوتا، وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اب دوسری بات جو ذہن نشین کرنے والی ہے، جب نبی صادق صدیق ہوتا ہے تو یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اب اس کے کلام میں نہ جھوٹ ہوتا ہے، نہ کذب بیانی ہوتی ہے، نہ افتراء ہوتا ہے، نہ دغا بازی ہوتی ہے۔ وہ چڑھاووں پر چڑھاوے اور لپٹا ہوا کلام، ایسا ملفوظ کلام، ایسا ذو معنی کلام، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، یہ بھی راضی وہ بھی راضی، ایسا کلام نہیں کرتا۔ وہ کلام ایسا کرتا ہے جس میں صفائی ہوتی ہے، جس میں روحوں کی، جسموں کی اور قلوب کے لیے طہارت کا سامان ہوتا ہے۔ اب آئیے ذرا دیکھیے دوسرا پہلو، نبی کی شان یہ ہے کہ نبی ڈرپوک نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، پیغام حق سنانے میں وہ کسی سے خوف زدہ نہیں ہوتا، مرعوب نہیں ہوتا۔ خدا گواہ ہے، چشم فلک نے یہ مناظر دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں کود پڑے مگر نمرود کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں فرعون کے سامنے کلمہ حق سنانے پر تل گئے، ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ حق، پیغام حق سنانے میں نہ ڈرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی ڈرپوک اور بزدل ہے۔ آئیے ذرا حقائق کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہم مرزائیوں کو دعوت حق و انصاف دیتے ہیں، گالی گلوچ نہیں، سب و شتم نہیں، دشنام ترازی نہیں، دعوت حق دے رہے ہیں کہ آپ سنیں اور پڑھیں۔ آپ اپنے مرزا صاحب کی کتابیں پڑھیں اور مرزا صاحب کی کذب بیانیاں، افتراء سمانیاں دیکھیں کہ مرزا صاحب نے اپنی کتابوں کے اندر کیسے کیسے متضاد بیان دیے۔ ایک جگہ کچھ لکھ رہے ہیں، دوسری جگہ کچھ لکھ رہے ہیں، ایک جگہ کچھ لکھ رہے ہیں، دوسری جگہ پھر اور اس کا الٹ اور برعکس لکھ رہے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی صداقت اور اس کے نبوت اور اس کے نبی ہونے کی آواز آسمانوں سے آئے گی، اس طرح ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض۔ اب بخاری شریف پوری پڑھ لیں، آپ کو یہ حدیث بخاری میں آج تک نہیں ملے گی، لیکن مریدوں کے سامنے اس نے رگڑ دیا، بیان ڈال دیا، چاہنے والوں کو خوش کر دیا کہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے آسمانوں سے اس کے نبی ہونے کی آواز آئے گی اور کہا جائے گا ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض، زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب بخاری شریف مرے ہوئے اسے مرے ہوئے 100 سال سے اوپر ہو گیا، 100 سال سے اوپر ہو گیا، بخاری شریف آج بھی چھپ رہی ہے، مگر بخاری شریف میں یہ حدیث نہیں ہے ھذا خلیفۃ اللہ فی الارض، جس سے یہ مراد لیا جائے کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اور ہم بات کیا کر رہے تھے؟ نبی سچا ہوتا ہے۔ دوسری بات کیا میں نے کی؟ دوسری بات میں نے یہ کی کہ نبی کسی سے مرعوب اور خائف نہیں ہوتا۔ 1897 کی بات ہے، ایک عیسائی ڈاکٹر ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر مارٹن کلارک۔ 1897 عیسوی میں اس نے گرداسپور کے ایک جج کے حضور ایک دعویٰ دائر کیا، وہ بھی عیسائی تھا۔ ضلعی جج کے سامنے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے اس نے ایک دعویٰ دائر کیا کہ نام کیا جی؟ ڈاکٹر مارٹن کلارک، کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتابوں میں بعض ایسی چیزیں لکھی ہیں جس سے لوگوں کی تذلیل ہوتی ہے، اور ایسے ایسے اشتہار چھاپتے ہیں جن سے
لوگوں کا جو ہے لوگوں کی ہتک ہوتی ہے. اب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس عیسائی مجسٹریٹ نے اسے بلایا. کس کو جی؟ مرزا غلام احمد کو. قادیانی کو بلایا گیا اور اسے تنبیہ کی گئی اور پوچھا گیا کہ کیا واقعتاً یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے یہ سچا ہے؟ تو مرزا نے کہا کہ یہ بالکل سچا ہے، میں ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں. اب ڈرانے دھمکانے پر، عیسائی مجسٹریٹ کے ڈرانے دھمکانے پر مرزا نے رجوع کیا اور کیا کہا؟ اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ میں فلاں بن فلاں، میں مرزا غلام احمد قادیانی بحضور عدالت یہ سالے اقرار کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی ایسا اشتہار نہیں شائع کروں گا جس سے کسی بھی انسان، خواہ مسلمان ہو، خواہ عیسائی ہو، خواہ ہندو ہو، کسی بھی انسان کی تذلیل و تحقیر ہو، میں ایسا کبھی اشتہار نہیں شائع کروں گا. تو دعویٰ ہمارا کیا ہے؟ نبی ڈرپوک نہیں ہوتا، نبی بزدل نہیں ہوتا. وہ نبی ہی کیا جو کسی کافر حاکم کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ، اپنی نبوت کا دروازہ اور وحی و الہام کا دروازہ بند کر کے پیچھے ہٹ جائے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ توجہ. اب ذرا سچے نبی کی بات سنیے. اللہ ذوالجلال نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو حکم کیا گیا ہے آپ ڈٹ کر اس کی تبلیغ کیجیے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے. فاصدع بما تؤمر، اے محبوب جو آپ کو حکم کیا گیا ہے ڈٹ کر اس پر ڈٹ جائیے. محبوب ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے بڑے بڑے جناب والا آپ کو معاذ اللہ یاذ باللہ بڑے بڑے سامان کیے لالچ کے، اور بڑے بڑے جناب والا اس قسم کی باتیں کی کہ آپ یہ کر لیں وہ کر لیں، ہم آپ کو راضی کر دیتے ہیں. میرے آقا نے ان کے تمام دعووں کی نفی کرتے ہوئے، رد کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ تم ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج، مطلب کیا؟ مجھے دنیا و ما فیہا کی ساری دولتیں، سارے خزانے میرے ہاتھوں میں لا کر جمع کر دو گے تو میں اپنے دعوے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. وہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نبی ہوں. سچے نبی کی بات ہو رہی. اب آئیے ذرا، نبی کی کبھی کوئی پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی کبھی بھی. جب سچا نبی کوئی پیشین گوئی کرتا ہے، خبر غیب دیتا ہے، مستقبل کو خبر دیتا ہے تو جھوٹی. اس پر بے شمار احادیث ہیں، دلائل ہیں، اس طرف جائیں گے تو کافی وقت درکار ہے. صرف ایک بات ذکر کر کے آگے چلتے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں کھڑے ہیں. بدر ابھی بپا نہیں ہوا، ایک دن پہلے میدان بدر میں کھڑے ہیں. دوسرے دن بدر ہوا، مارکہ بدر دوسرے دن ہوا. ایک دن پہلے میرے آقا اس زمین پر کھڑے ہو کر نشان لگاتے ہیں، دائرے کھینچتے ہیں سوٹی کے ساتھ، فرماتے ہیں ھذا مصرع فلان، ھذا مقتل فلان، اس جگہ فلان گرے گا، اس طرح فلان قتل ہوگا، اس دائرے کے اندر فلان گرے گا، فلاں کو پچھاڑا جائے گا، فلاں کو قتل کیا جائے گا. صحابہ کہتے ہیں دوسرے دن جب ہم نے وہ دائرے دیکھے، جن جن دائروں پر جس بندے کا نام لیا گیا تھا وہی بندہ اس دائرے کے اندر پڑا ہوا تھا. میرے آقا سعد کے پاس گئے، فرمایا کیا حال ہے سعد؟ یا رسول اللہ بیمار ہوں، لگتا ہے کہ یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی. میرے آقا نے فرمایا سعد تم نہیں مر سکتے، اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ تعالیٰ ایک قوم کو تمہاری وجہ سے فتح اور ایک قوم کو تمہاری وجہ سے رسوا نہ کر دے، تمہیں موت نہیں آئے گی. پھر سعد زندہ رہے. کتنا عرصہ زندہ رہے؟ حتیٰ کہ کیسر و کسرا کے جناب والا در و دیوار ہلا کے رکھ لیے، کھڑکا کے رکھ لیے. باتیں بہت ہیں، اس پر بے شمار دلائل ہیں. آئیے ذرا ایک دلیل یہ بھی دیکھیے. پیشین گوئی، مرزا غلام احمد قادیانی نے پیشین گوئی کہ میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ نفس پیشین گوئی داماد احمد بیگ سلطان محمد کی موت تقدیر مبرم ہے، وہ مر کر رہے گا. یہ اس نے دعویٰ کیا. کیا دعویٰ کیا؟ لفظ وہی ہے، وہیں سے کوٹ کیے ہیں، بالکل وہی جو اس نے لکھے ہیں، اپنے لفظ نہیں ہیں. اس نے کہا کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیشن گوئیے داماد احمد بیگ سلطان محمد کی موت تقدیر مبرم ہے، وہ مر کر رہے گا، وہ مر کر رہے گا. میری زندگی میں اسے موت آئے گی، لیکن احمد بیگ کا داماد سلطان محمد مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد بھی زندہ رہا. توجہ. دوسری پیشن گوئی، اس نے کہا کہ محمدی بیگم جو سلطان محمد کی بیوی تھی، مرزا سلطان محمد بیگ کی بیوی تھی اور احمد بیگ کی بیٹی تھی،
اس نے کہا کہ سلطان محمد مر جائے، محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، دعویٰ یہ کیا، پیشین کو یہ تھی کہ محمدی بیگم کے ساتھ میرا نکاح ہوگا، لیکن کیا ہوا، محمدی بیگم کا نکاح سلطان محمد کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے نکاح کے بعد، رخصتی کے بعد پھر ایک دعویٰ، تیسرا دعویٰ کیا کیا، دیکھیں تیسرا دعویٰ یہ کیا کہ 2.5 سال کے بعد سلطان محمد مر جائے گا، محمدی بیگم عدت گزارنے کے بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نکاح میں آ جائے گا۔ لیکن دیکھیں ذرا، اللہ جب ذلیل رسوا کرتا ہے نا جھوٹے کو، تو کیسے ذلیل رسوا کرتا ہے۔ یہ میرے پیغامات یہ مرزائیوں کو دعوت انصاف ہے، میں نے گالی نہیں دی، تمہارے جھوٹے متنبی کذاب دجال مفتری کی کتاب سے حوالہ دیا ہے، حوالہ غلط ہو تو میں جھوٹا، حوالہ سچا ہو تو پھر تم بدلو، تم واپس آؤ، ہم تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، ہم تمہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ اس جھوٹے کا ساتھ چھوڑو اور اس سچے نبی کا ساتھ دو جن کی شفاعت تمہیں حشر میں کام آنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ وہ امر ہے کہ نبی بھی جس کا تقاضا کریں گے۔ خیر بات ہو رہی تھی، پھر کیا ہوا، محمدی بیگم کے بارے میں اس نے کہا جی نکاح ہو جائے گا، نکاح بھی نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا اس کا شوہر سلطان محمد مر جائے گا، وہ بھی نہیں مرا۔ اب کیا ہو جائے، ذلیل و رسوا ہوا۔ سچے نبی کی نشانی کیا ہے، جب وہ پیشن گوئی کرتا ہے تو پوری ہوتی ہے۔ اب اس سلسلے کے مولانا ثناء اللہ امرتسری جو مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اشتہارات شائع کرتے رہتے تھے، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک اشتہار چھاپا 15 اپریل 1907 کو، 15 اپریل 1907 میں ایک اشتہار چھاپا جس پر عبارت یہ لکھی تھی کہ ثناء اللہ امرتسری کو مخاطب کر کے لکھتا ہے کہ جیسا آپ میرے بارے میں پرچے میں لکھتے رہتے ہیں، اگر میں ویسا ہی ہوں، مفتری کذاب جھوٹا میں ویسا ہی ہوں، تو میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں گا، اور وہ موت، وہ بیماری جو کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ خدائے رحمان کے ہاتھ میں ہے، اللہ ذوالجلال کے ہاتھ میں ہے، وہ مہلک بیماری اگر مجھ پر وارد نہیں ہوئی، مجھ پر نہ اتری، تو میں اللہ کی طرف سے نہیں ہوں۔ مسئلہ بات سمجھ آ گئی؟ کہا کہ یہ آپ میرے بارے میں جیسا لکھتے رہتے ہیں مفتری کذاب، اگر میں ایسا ہی ہوں تو میں آپ کی زندگی میں مر جاؤں گا، اور وہ بیماری جو انسان کے ہاتھ میں نہیں بلکہ رحمان کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر بیماریوں کے نام لکھے جیسے ہیضہ، طاعون وغیرہ۔ اب دیکھیں گے میر ناصر جو مرزا غلام احمد قادیانی کا سسر ہے، وہ لکھتا ہے کہ مرزا صاحب اسی وبائی مرض ہیضہ میں مرے۔ تو لکھا کیا، خود لکھا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہ اگر میں ہیضہ جیسی بیماری میں مرا تو میں اللہ کا رسول، اللہ کا نبی نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں۔ اسی بیماری میں مرا، پیشن گوئی کی تھی کہ میں معاذ اللہ یہ ہوں، مگر ہوا وہی جو تقدیر مبرم اپنے حضور لکھ چکا تھا۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جل والا ہر جھوٹے کو رسوا کرتا ہے۔ مسلمہ کذاب کے پاس نا حضور کے زمانے میں اس نے دعویٰ نبوت کیا تھا، مسلمہ کذاب کے پاس ایک بیوی ایک بچے کو لائی، وہ ایک آنکھ اس کی خراب تھی، تو ماں نے کہا میرا بیٹا کیا سمجھ کر آئی تھی؟ میں تو یہ سمجھ کر آئی ہوں۔ معاذ اللہ نبی سمجھتی تھی نا اسے، تو تھا جھوٹا، واقعی جھوٹا تھا۔ تو جھوٹے کی دیکھیں جھوٹے کا نقصان کیا ہوتا ہے، عام جھوٹا ہو، عام جھوٹا مذہب میں وہ وارے نہیں آتا، تو نبی ہونے کا جو دعویٰ کر بیٹھے وہ کیسے وارے آئے گا؟ سمجھ آگے بات؟ میرے آقا سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میرے آقا کو تو مومن جھوٹا پسند نہیں، نبی جھوٹا کیسے پسند ہو؟ سمجھو۔ تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا ہے، اس کی آنکھ خراب ہے، ذرا دم کر دیں۔ مسلمہ کذاب نے جناب والا اس آنکھ میں لعاب ڈالا، وہ خراب تھی، بالکل ہو گئی، پہلے گل تھی پھر بالکل ہی گل ہو گئی، اور پھر اس نے کہا یہ آنکھ تو خراب ہو گئی، اس نے دوسرے کو دم کیا، وہ بھی برباد ہو گئی۔ پہلے سے وہ صرف وقتی طور سے نہیں تھی دیکھ سکتا، پھر بالکل ہی۔
مرزا سے کہا گیا کہ یہ جی کھاری کنواں ہے تو اس میں آپ دم کر دیں تاکہ میٹھا ہو جائے. اس نے کہیں سے سن لیا ہوگا کہ وہ نبی جو ابو بکر کے بھی نبی ہیں، عمر کے نبی ہیں، جن کی شان قرآن پاک نے خاتم النبیین بیان کی ہے، جن کی شان داعین اللہ باذنہ و سراجا منیرا بیان کی ہے، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں. ایمان والوں تم بھی درود بھیجتے رہا کرو. جن کی شان قرآن میں یہ بیان کی، اسے کسی نے کہا کہ یہ کھاری کنواں ہے تو ذرا دم شمی کر دو، اس نے اس میں کلی کی، وہ اور کڑوا ہو گیا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت میرے آقا کی شان کیسے بیان کرتے ہیں؟ اور جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اور اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. تو پتہ کیا چلا؟ مرزا نے دعویٰ کیا کہ میری عمر اللہ کی طرف سے 80 سال ہوگی یا 80 سال سے زیادہ ہوگی. یہ اس کی کتابوں کے حوالے ہیں. جس بندے کو مسئلہ ہو، پریشانی ہو، اس کو بالکل یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے، میں اس کو حوالے دکھا سکتا ہوں. تو اس میں جناب والا کیا کہا؟ میری عمر اللہ نے 80 سال کر دی ہے، وہی آئی ہے، الہام آیا ہے، 80 سال عمر کر دی ہے، بلکہ 80 سال سے بھی زائد. اب دیکھیے جی، دو دعوے، ایک 80 سال، ایک 80 سال سے زائد. مرا کب؟ ٹوٹل عمر اس کی ہے 68 برس، 68 برس اس کی عمر ہے. وہ مئی 1908 میں مرا. کب جی؟ مئی 1908 میں مرا. اب اس کی جائے تولد سے لے کر ولادت سے لے کر ٹوٹلی عمر جو اس کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر لکھی ہے وہ ہے 68 برس. دعویٰ تھا 80 برس کا یا 80 سے بھی زائد برس کا. تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ذلیل کیا، کیسے رسوا کیا؟ اب ذرا توجہ سے. مرزا نے اپنی کتابوں میں باقاعدہ طور پر لکھا کہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی جس قوم، جس زبان، جس حضرات کی طرف نبی بن کے آتا ہے، جیسے قرآن پاک نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، جتنے بھی نبی رسول آئے نا وہ جس قوم کی طرف آئے ان کی زبان بھی وہی تھی. جو قوم کی زبان تھی نبی کی بھی وہی زبان. اب خود مرزا لکھ رہا ہے، مرزا نے خود چشمہ معرفت میں اور اپنی کتاب نزول مسیح مکتوبات احمدیہ میں لکھا. کیا لکھا؟ کہا یہ بالکل غیر معقول اور بےہودہ بات ہے کہ انسان کی زبان کوئی اور ہو، الہام اور القاء کسی اور زبان میں اسے اترے. یہ تو بالکل ہی غیر معقول اور بےہودہ بات ہے، اس لیے کہ یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے. کیا تکلیف ما لا یطاق کا مطلب یہ ہے کہ میری زبان اردو ہے تو میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں. میری زبان پنجابی بھی ہے، مادری زبان پنجابی ہے، قومی زبان اردو ہے. میں دو زبانوں میں آپ سے خطاب کرتا رہتا ہوں. میں عربی میں آپ سے گفتگو کروں، آپ کو سمجھ نہ آئے، آپ کیا کہیں گے؟ شاید کی کر دیتے. بلکہ کئی میرے نمازی حضرات مینوں کہتے ہیں جی اردو میں نا سوکھے لفظ بولیا کرو، اوکھے لفظ نہ بولیا کرو، تسی ثقیل اردو بول دے ہو. میں بڑے دھیان نال پھر اردو بولنا، سخت لفظ نہیں میں بولتا جڑا سمجھ نہ آئے، ہولے لفظ بولنا. تو اس کا مطلب کہ جہے بندے سامنے نے انہوں نے جی گل کرنی اسی زبان کی ہو سکتی جی وہ سمجھتے ہیں. تو نبی کی شان یہ ہے کہ نبی جس قوم کی طرف آتا ہے اس قوم کی اور نبی کی زبان ایک ہوتی ہے. یہ بات مرزا نے لکھی. کہا یہ بالکل غیر معقول بات ہے، بالکل بےہودہ بات ہے کہ الہام اور القاء کسی انسان پر اس زبان میں ہو جسے وہ جانتا ہی نہیں. یہ تو بالکل غیر معقول بات ہے کیونکہ یہ تکلیف ما لا یطاق ہے. آگے خود لکھتا ہے یہ ہے تضاد. نبی کی بات میں تضاد نہیں ہوتا. اور قرآن نے کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی طرف، جس قوم کی طرف جو قوم کی زبان تھی نا اس قوم کی زبانی، یعنی اس قوم کا ہی نبی اس کی طرف آیا. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، وہ صاحب زبان بن کے آیا. میرے آقا عربی تھے، عربوں کی طرف آئے. جتنے بھی انبیاء آئے وہ ان زبانوں میں بات کرتے تھے جو ان کی اپنی ذاتی زبانیں تھیں. ایسا نہیں. اب آگے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے نزول المسیح میں لکھتا ہے صفحہ 57 پر، کہتا ہے کہ مجھ پر بعض الہامات ایسے بھی ہوتے ہیں جو میری زبان سے متعلقہ نہیں ہوتے بلکہ وہ ہندی، سنسکرت، عبرانی اور انگریزی زبان میں مجھ پر الہام ہوتے رہتے ہیں. توجہ ہے. آگے چل کر لکھتا ہے مکتوبات احمدیہ جلد 1 صفحہ 67 پر لکھتا ہے
یہ اس کی کتاب مکتوبات انبیاء مرزا غلام محمد کی، اس میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس ہفتے مجھ پر بعض ایسے الہامات ہوئے ہیں جو انگریزی زبان میں ہیں، اس کے بعد مطالب و مفاہیم مجھے ایک ہندو لڑکے نے سمجھائے، لیکن میں خیر مطمئن نہیں ہوا، کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی، کچھ نہیں آئی۔ توجہ ہے، یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں، یہ وہ وحی ہے، یہ وہ وحی ہے، یہ وہ جناب والا جڑیاں وہ کتاباں چکی پھر دینا اپنے جھوٹے نبی دے قصے کہانیاں تے وحیاں چکی پھر دینے، یہ وہ وحیاں نے جی جڑیاں آپس وچ نہیں ملدیاں تے او لوکاں نوں دسدے پھردے نے ساڈے نبی تے وحیاں آئیاں نے، اسی کیا جڑیاں نوں آپے سمجھ نہیں آندیاں وہ وحیاں آئیاں نے۔ توجہ ہے، میرے آقا کی زبان عربی، قرآن، حضور کی حدیث، پورا دین عربی میں، حضور نے کدے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیتا، کوئی ایسی۔ اور پھر ایک گل، دوسری گل، بلکہ آخری گل یہ ہے کہ نبی جن بھی آئے نا، جن بھی نبی آئے انہاں کسے کو پڑھیا کوئی نہیں، کسے دے شاگرد دیکھ لو قرآن پاک وائے ساڑھے نبی دی شان رب نے بیان کی تھی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یامرون بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون۔ نبی امی ہے، ساڑھے نبی دی شان کی ہے امی دا مطلب ساڈیاں بزرگاں نے یہ بیان کیتا ہے، کسی دی اسی قسم نہیں چکتے۔ وجہ اے میں جملہ بس نوٹ کر لینا، سمجھ جانا میں چوٹ کتنے کی، اسی کسی مولوی دی گل نہیں کرتے، اسی اپنے بابیاں دی گل کرنے ہاں، جنہاں نے گل کی انہاں نوں پھڑو۔ ساڈیاں بابیاں نے گل یہو جی کی، قیامت تک انہاں دے اوتے سٹ مار کے انہاں دے ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دتے۔ فرمایا نبی دا ترجمہ نہ انہاں نبی دا ترجمہ کیتا، نہ امی دا ترجمہ کیتا، نبی دا ترجمہ نبی لکھ چھڈیا۔ اعلیٰ حضرت نوں اٹھا کے ویکھ، جتھے بھی نبی آیا ہے اوتھے لکھیا ہے نبی دا ہے ترجمہ ہے۔ غیب کی خبریں دینے والے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انہاں ترجمے نہیں کیتے نبی دے، جنہاں کول نبی دا ترجمہ نہیں ہویا انہاں ترجمہ نہیں کی کرنی ہے۔ پھر توجہ جی، نبی دی شان امی ہے، نبی دا وصف امی ہے۔ امی دا مطلب ہے جڑا کسے کول بھی نہ پڑھیا ہوئے، کسے درسگاہ وچ نہ گیا ہوئے، کسے مکتب وچ نہ گیا ہوئے، کسے استاد دے سامنے ہاتھ بن کے نہ بیٹھا ہوئے، اس واسطے کہ جڑا کسے دے سامنے ہاتھ بن کے بیٹھ جائے وہ محتاج ہو جاتا ہے، جن دے سامنے بوے وہ محتاج ہی ہو جاتا ہے، محتاج تو افضل ہوتا ہے۔ تے پھر یہ مننا پائے گا کہ محتاج افضل ہے، تے جڑا محتاج ہے وہ مفضول ہے۔ نبی نے ایسے واسطے کسی دی شاگردی اختیار ہی نہیں کی تھی کہ انہوں کسی تو مفضول ہونا پوے، وہ افضل ہے۔ امام احمد رضا بولے فرمانے میں سب سے اولا و اعلیٰ اور سب سے بالا و اعلیٰ، اور کسی درسگاہ چ نہیں پڑھیا، کسی امام کول، کسی خطیب کول، کسی بڑے کول، وڈیرے پادری، کسی جناب والا ہے جی، کسی گرو کول، کسی ایسے بندے کول امام الانبیاء نے نہیں پڑھیا۔ نبی دی شان کی ہے امی ہے، یہ شان ہے امی ہے۔ بلکہ جدوں حضرت جبریل آئے نا تے آ کے کیا اقرا پڑھو، حضور چپ رہے، اٹھاؤ تفسیراں، ایک باری نہیں دو تین باری کیا ہے جبریل نے پڑھو، میرے آقا چپ، فرمایا میں تیرے کہن کے کیوں پڑھا، کوئی گل کر اگلی، جدوں کیا نا بسم ربی کا ٹھیک ہے جی، اقرا کہندے نے تے مصطفیٰ نہیں پڑھیا، جدوں کیا نا اقرا بسم ربی کا جدو کیا نا اپنے رب دے نام دے صدقے پڑھو، پھر میرے آقا پڑھیا کی فرمایا جبریل اقرا کہتے ہی میں پہلی باری پڑھ لینا تے بھابیاں کی طرح سنیاں بھی کہنے لگ پینا سی کہ جناب جبریل حضور دے استاد نے۔ وجہ ہے اے مولویاں نے پوچھو ساڈیا تو نہیں کیا، جنہ کیا انہوں نے پوچھو ساڈیا بابیاں کی کیا ہے، اساں تے جبریل نو نبی دا استاد نہیں منیا، معلم نہیں منیا، جبریل تے پیغام لے کے آیا ہے، پیغام رب دا لے کے آیا ہے، تے جبریل نو تے آپ جانتے ہی نہیں سی۔ جدو کیا نا بسم ربی کا ہن آخیا، ہن گل کیتی نا اس رب دا نام لیا ہن میں پڑھنا۔ توجہ ہے اے جانن تو مراد یہ ہے، جانن تو مراد یہ نہیں کہ آپ یہ پتہ نہیں سی کہ جبریل ہے، پر میں جبریل تیرے کہنے سے نہیں، اگلی گل کریں گا تو پڑھا گا میرے رب دا بھی نام ہے۔ توجہ ہے اس واسطے جن بھی نبی آئے سارے کے نام مفرد، کسی کے نام مرکب نہیں ہے۔
آدم تو لے کے محمد تک سارے نام مفرد نے. ایک 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 آدم، عیسیٰ، روح، شیس، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، یاس، یونس، یوسف، کلے کلے نے، کلے کلے نے. آدم تو لے کے محمد تک سارے نام مفرد نے، کلے کلے نے. یہ مطلب یہ ہویا کہ جڑا بالکل جاہل سے ان پڑھے وہ نقطہ یاد کر لے، نقطہ یاد کر لے. مرزا غلام احمد، وہ جڑا ہوئے غلام احمد، وہ احمد کنے ہو سکتا ہے؟ جڑا ہوئے غلام احمد، جن دی ماں نے انہوں نے غلام احمد رکھا ہوئے. میرے آقا احمد نے، میرے آقا ہی محمد نے. غلام احمد سے کوئی بن سکتا ہے، غلام محمد بھی بن سکتا ہے، غلام نبی بھی بننا چاہیے تے بن بھی سکتا ہے، غلام رسول بھی بننا چاہیے تے بن بھی سکتا ہے، مگر رسول نبی احمد محمد کوئی نہیں بن سکتا. وجہ ہے غلام رسول بنے ہو، غلام احمد بنے ہو، غلام نبی بھی بنو، غلام رسول، غلام نبی، غلام محمد، غلام احمد سب بنو، لیکن تسی احمد تے محمد نہیں بن سکتے. احمد بھی ایکو ذات نہ ہے، محمد بھی ایکو ذات نہ ہے. پتہ ہی چلیا کہ جڑا کسے کول پڑھیا ہوئے وہ نبی، جڑا غلام ہوئے کسے دا وہ نبی. نبی سارے آزاد سن تے مرد سن، کوئی غلام نہیں ہویا، کوئی غلام نہیں ہویا. نبی دے کلام تناقض تے تضاد تے تصادم نہیں ہوندا، ٹکراؤ نہیں ہوندا، نبی جھوٹا نہیں ہوندا. ایسے تے اسی 4-5 گلاں کیتیاں تے ثابت کر رہا ہے، ثابت کر دیتا ہے اپنی کتابوں چوں نہیں. ساڈے مولویاں نے لکھیا، خود مرزا غلام احمد قادیانی دی کتاباں وچوں یہ بات ثابت کر دیتی ہے. مرزا غلام احمد بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، جس کی میرے آقا خبر دے گئے 30 کذاب ہوں گے، 30 دجال ہوں گے، اس تک 22 ہیں. حضور خبر دے کے گئے یہ کذاب ہے. ہم مرزائیوں کو کیمرے کی مدد سے، اس ویڈیو کی مدد سے، جب یہ یوٹیوب پر چڑھے، فیس بک پر چلے، مرزائی سنے، تو مرزائیوں کو میں خطاب کر رہا ہوں، مرزائیوں کو میں کہہ رہا ہوں، مرزائیوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مرزائیوں اپنے بڑے دی گل پڑھو، کتنے کتنے انہیں جھوٹ بولے، انہوں نبی مننا تے دور دی گل، انہوں انسان مننا بھی مشکل ہے. مرزا غلام احمد قادیانی انگریز دور سی، کسی بندے نے مرزا دے بارے کہتا الو دا پٹھا. کسی مرزائی نے انگریز عدالت سے رجوع کیا، انہوں نے کہا دیکھو جی سارے ایڈے بڑے بندے کو انہیں الو دا پٹھا کہتا ہے. اس مولوی صاحب نو عدالت بلایا گیا، کٹہرے کھڑا کیتا گیا. جج نے پوچھا ہاں بھی تو الو دا پٹھا کیوں کیا ہے؟ تے انہوں نے کہا جی جج صاحب اگر جان کی مان پاؤں تو ایک گل کر سکوں، ایک گل کر سکنا میں جناب، اگر مینوں بولن کی اجازت دیتی جائے. جج صاحب نے کہا بولو. انہیں کہا جی میں یہ الو دا پٹھا کہنے تو پہلے گل سناواں جی. انہیں کہا سناؤ. انہیں مرزا صاحب نے لکھے، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ میں تے میری بہن کٹھے جمے سن. وجہ ہے یہ ٹوئنز پیدا ہوئے. مرزا کہندا ہے میرے نال ایک بہن جمی. مرزا کی کہندا میرے نال ایک بہن جمی سی تے جمن دی انہیں کیفیت بیان کی تھی، میں وہ بیان نہیں کر سکتا پر اڑ کی ہے. انہیں لکھا کہ جناب جدو میں تے میری بہن جمے نا تے میرا سر جڑا سی نا اندر دونوں ٹنگاں دے درمیان سے لفظ انہیں مولوی صاحب نے چڈے بولے. میرا سر جڑا سی نا وہ پیدا ہونے والی بہن دے چڑیا سی. وہ جج دے منہوں بے ساختہ نکلا ہے الو دا پٹھا نہ ہوئے تا نہیں سمجھتا. جج دے منہوں کی نکلیا ہے الو دا پٹھا نہ ہوئے تا. انہوں نے کہا بس میں بھی انجی پڑھیا تے میں نے منہوں نکل گیا. انہوں نے کہا جائے ہے الو دا پٹھا کیس کرا ہے الو دا پٹھا.